رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی عزیز بننا چاہتا تو صرف ان کی امت کی بات کرتا، حضور خوش ہو جاتے تھے۔ میرے عزیزو، آج بھی یہی حال ہے کہ اگر تم امت کا خیال کرو گے تو میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر تم حضور کی امت کے بارے میں بات کرو گے، حضور پاک بے انتہا تمہیں نوازنے لگتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ محسوس کیا۔ جانتے ہیں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت چاہتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ اب حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ مکہ والوں کی تکلیفیں الگ ہیں، تبلیغ اسلام میں آنے والی تکلیفیں الگ ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن حضرت جبرائیل نے یہ سب نہیں کہا کہ ان دشمنوں کو میں اپنے پر سے ہلاک کر دوں گا یا تبلیغ اسلام میں چلنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دوں گا، بلکہ جبرائیل امین نے یہ پیش کیا کہ آقا قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں اپنے پر بچھا دوں گا۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی میرے آقا خوش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے، جس نے یہ دعا کی، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ۔ اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما، اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما۔ جس نے یہ دو دعائیں کی حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ امت کی بھلائی کا خیال کرو۔ حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے، کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے، حضرت فاطمہ آئیں، کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں، میرے آقا آپ سر اٹھائیں۔ حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش ہو جائے۔ حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں، آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی۔ حضور پاک نے سر اٹھا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں۔ آج بھی اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ، ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کریں گے۔ امت کی بھلائی کا خیال تو کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے لیے فکر تو کرو۔ سیدہ کائنات نے ہمیں یہ مزاج دیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ مزاج دیا۔ ساتھ ہی میں ہر اس بیٹی کو بھی کہتا ہوں جو اپنے باپ کا خیال کرے، اپنے باپ کا خیال نہیں کرتی ہے، وہ سوچے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس قدر خیال فرماتی تھی، ان کے تبلیغی مساعی میں کس طرح سے وہ شانہ بشانہ ٹھہرتی، کبھی اپنی جانب سے کوئی ایسی خواہشات نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئی تھی، بس وہ غلام مانگنے کے لیے۔ جنگ بدر کے قیدی جو غلام بنائے گئے تھے وہ تقسیم کیے جا رہے تھے، وہ بھی مال غنیمت میں تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے آئی تھی۔ حضرت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہونے کے باوجود گھر کے کام خود کرتی تھی، اتنا کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، چکی پیس کر روٹیاں بنا کر اور گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں چھالے تھے۔ وہ کس کی بیٹی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج تھوڑے سے کسی مالدار کی بیٹی کو کام لگا دو، جھاڑو لگانے کے لیے کہو، نخرے کرے گی، میرا یہ کام نہیں ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، غربت کی وجہ سے نہیں۔ جس کو جنتی خواتین کا سردار کہا گیا ہو وہ چاہے تو ان کے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں، لیکن باوجود اس کے فقر و فاقہ انہوں نے پسند کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب میں ارشاد فرمایا، فاطمہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے، میں ان کا حق دیے بغیر تجھے کیسے غلام دے دوں؟ جاؤ، جب تھکن زیادہ ہو جائے کام کاج سے
33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारी सारी थकन दूर फरमाएगा। इसी को आज हम तस्बीह फातिमा भी कहते हैं। हम नमाजों में पढ़ते हैं, नमाजों के बाद पढ़ते हैं। ये तस्बीह फातिमा हुजूर की तरफ से अता की हुई तस्बीह है। मेरे अजीजों, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की और ज़िंदगी पाक के चंद गोशे अगर मैं आपके सामने रखूं, उन्होंने निहायत ही पर्दादारी, इफ़्फ़त का ख्याल, इज़्ज़त का ख्याल इस तरह से फरमाया कि आला हज़रत ये कह रहे हैं अपने सलाम के शेर में, जिसकी आंचल को न देखा महरो माह ने, चांद और सूरज ने भी उनकी आंचल को नहीं देखा, वो सैयदा कायनात हैं फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जिंदगी तो यूं गुजारी, वक्त वफात भी उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे को खुले तौर पर ना ले जाना। जिस तरह से आम जनाजों को उस वक्त ले जाया जाता था, उनके जनाजे का पूरा साइड से कवरिंग किया हुआ कपड़ा लगाया गया और रात के वक्त ले जाया गया। मुख्तसर से लोग थे। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफात के बाद भी अपनी कब्र अथर में मदफून हुई। और रिवायत में ये मिलता है क़यामत के दिन भी, क़यामत के दिन जब सारे महशर के लोग खड़े होंगे, तब एक फरिश्ता निदा देगा, गद्दू अबसारकुम फ़इन्न फातिमत बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु अला सिरात। ऐ लोगों, अपनी आंखें नीची कर लो, इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजर रही हैं, जन्नत की तरफ जा रही हैं। और रिवायात में बताया गया है वो 70,000 औरतों के साथ जा रही होंगी। किस शान से जा रही होंगी? ऐसे गुजरेंगी जैसे बिजली की चमक तेजी से चली जाती है। पुल सिरात पर इतनी तेजी से वो गुजर जाएंगी। महशर के मैदान में भी जिनकी तरफ देखने को मना कर दिया गया, वो कैसा पर्दा रहा उनकी जिंदगी का। और वो कौन खुशनसीब खवातीन होंगी जो 70,000 की झुरमुट में शामिल होंगी। कहा गया ये वही होंगी जिन्होंने जिंदगी फातिमा ज़हरा की कनीज बनकर के गुजारी हैं। उनकी जिंदगी पाक को निहायत अजीज रखती थी। मेरे अजीजों, वो खवातीन हजारों की तादाद में हो सकती हैं। अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को उस झुरमुट में जगह अता फरमाए। हमारी बीवियों को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को मौला उस जमात में जगह अता फरमाए। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी पाक के बाद